خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، میں نے اپنے ذاتی تجربہ میں دیکھا ہے انسان کے لیے سب سے دشوار گزار عمل اپنی خامیوں غلطیوں کو ماننا ہے، قبول ہی نہیں کرنا چاہتا۔ انسان کے اس کے اندر بھی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، جانتے ہوئے بھی نظر انداز کرتا ہے اور حقیقت سے انکار کرتا ہے، سیکھنا نہیں چاہتا، تنبیہ نہیں لینا چاہتا۔ نتیجتاً اصلاح کا پہلو نکل ہی نہیں پاتا، اصلاح ہو ہی نہیں پاتی اور زندگی اسی ہٹ دھرمی میں گزرتی جاتی ہے اور نقصان اپنا کرتے ہیں، شخصیت کی تعمیر ہی نہیں ہو پاتی۔ کلام مقدس میں حکمت کے بادشاہ سلیمان نبی امثال کی کتاب اس کے 29ویں باب کی دوسری آیت میں فرماتے ہیں، جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اب سب کو یاد ہے باغ عدن میں اماں حوا اور بابا آدم کے نے خدا کی حکم عدولی کی۔ جب خدا تعالیٰ نے جان لیا تو دونوں نے خود کو چھپایا، خدا کے پوچھنے پر بھی اپنی غلطی بیان نہیں کی، اس کا اقرار نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے پر الزام لگایا۔ یہ انسانی فطرت ہے اور اس کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ جب تک اپنے باطن کی خامی کی پہچان اور اس کا اقرار نہیں ہوگا، اس کی اصلاح ناممکن ہے۔ یہ بھی کسی جسمانی بیماری سے کم نہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کی تشخیص کے بعد ان کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، بعین اسی طرح اپنی تمام روحانی بیماریوں پر قابو پانے اور ان کی تشخیص اور علاج کی ضرورت ہے۔ کسی کے اندر بلا وجہ جھوٹ بولنے کی، گالی دینے کی خامی و کمزوری ہے، بات بے بات غصہ کرنے کی، دوسرے پر نکتہ چینی کرنے کی، حسد کرنے کی خامی اور عادت جو ہے، تو کسی کے اندر دوسروں کے معاملات میں بن بلائے ٹانگ پھنسانے کی، دوسروں کے گھروں میں تانگ جھانگ کرنے کی، ان کی زندگیوں میں خام خواہ دخل اندازی کرنے کی بڑی خامی ہے۔ لگائی بجائی کرنے کی کمی اور کمزوری تو بہت ہی زیادہ عام پائی جاتی ہے اور ایک بیماری کی طرح کچھ لوگوں کو لاحق ہے۔ اگر انسان وقت نکال کر خود کی ذات کے اندر جھانک کر دیکھے تو ضرور پہچان پائے گا۔ خدا کے آگے جھکے، خدا سے پوچھے کہ میرے اندر ایسا کیا ہے جس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، ایسے کون سے عارضے ہیں جو مجھے لاحق ہیں۔ ان تمام کمیوں اور خامیوں کی تب تک انسان پہچان نہیں کر پاتا جب تک انہیں قبول نہیں کرتا، جب تک وہ خدا کے خوف کو اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ خدا کا خوف خدا کے ساتھ چلنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے، خدا کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے۔ جب خدا کے خوف میں چلتے ہوئے انسان زندگی گزارتا ہے، خدا کے سامنے خود کو جھکاتا ہے، اپنے حال پر غور کرتا ہے، تو خدا باطن کی آنکھوں کو کھولتا ہے، جس کے وسیلہ کلام کے آئینہ میں روح کے تمام داغ دھبے بخوبی نظر آنے لگتے ہیں، اور جب خدا سے ان دھبوں کو، ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو وہ شخصیت یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز سامی، انسان پھر ایک نیا جنم پاتا ہے، ایک نیا انسان بن کر باعث نمونہ زندگی بسر کرتا ہے، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتا ہے۔ آئیے ہر روز خدا تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو جھکائیں، وہ ضرور روح القدس کے وسیلہ ہماری رہنمائی کرے گا، جو یسوع المسیح ہمارے لیے ایک مددگار کے طور پر چھوڑ کے گئے، تاکہ کلام حق کے مطابق خدا کے پاک روح کو ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد حاصل ہو سکے، اور ہم بھی خدا کے بندہ پولس رسول کی مانند، جیسا فلیپیوں 4 باب اس کی 13ویں آیت میں پولس رسول کہتا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آمین۔ بلا شبہ ہم بہت سی اپنی کمیوں کمزوریوں کو اپنی طاقت سے دور اور نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم انہیں خدا کے سامنے لے کر جاتے ہیں تو خدا پاک روح کے وسیلہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ابلیس سے ہمیں لڑنا ہے، تو خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں، تاکہ وہ ہم سے بھاگے اور ہمیں خدا کے قابل ایک بھرپور شخصیت بنائے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔